آتا آتا، یعنی یہاں ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے. اور غنہ کیا ہے؟ کہ غنہ ہے ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، تاکہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا. ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا. آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. یا نون زبر ین، حمزہ واو زبر او، ین او. نون زبر نہ، ین او نہ. اب یہاں ہم نے اظہار کیوں کیا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد اگر حروف حلقیہ فوراً آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد، تو یہاں اظہار کریں گے. یہ اظہار کا قاعدہ ہے. ٹھیک ہے. ین اونا، ین اونا. اب واؤ لین آیا ہے یہاں. واؤ لین کیوں، کیسے ہوا؟ کہ واؤ ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس لیے یہ او، یعنی پڑھنا ہے ین اونا، ین اونا، ین اونا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے میم نون زیر مین، ہا میم پیش ہم، مین ہم. یہاں ہم نے اظہار کیوں کیا؟ نون ساکن کے فوراً بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حروف حلقیہ میں سے ایک حرف آ رہا ہے ہا، اس وجہ سے ہم یہاں اظہار کریں گے. اور اس کے علاوہ یہاں اس میں اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک اظہار کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے. من ہم. ٹھیک ہے. یا ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ من ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ظاہر کر کے نون ساکن کو پڑھیں گے. اس کے بعد ہے حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، ان ام، ان ام. یہاں عین جو ہے اپنے مخرج سے نکلے، ان ام، ان ام. یہاں حمزہ میں فرق دیکھ لیں، ان اور ادھر ام، ام، ان ام. تا زبر تا، ان ام تا، ان ام تا، ان ام تا. ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے. یہاں ہم نے اظہار کا قاعدہ کیوں لگایا؟ کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے فوراً بعد حروف حلقیہ جو کہ 6 ہیں، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اظہار کریں گے، یعنی گنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو یہاں ہو گیا ان امتا، ان امتا. ٹھیک ہے. واو نون زبر ون، ہا را زبر حر، ون حر. فا زبر فا، سین زبر سا، فسا. یا نون پیش یون، فاسا یون. غین زیر غی، فاسا یون غی. ضاد واو پیش دو، فاسا یون غی دو. نون زبر نا، فاسا یون غی دون. یہاں کیا کیا چیزیں ہیں؟ یہ ایک تو ہے کہ نون ساکن کے فوراً بعد یعنی اظہار کا قاعدہ آ گیا. اظہار کیا ہے؟ نون ساکن کے فوراً بعد اگر حروف حلقیہ میں سے یعنی جو کہ 6 ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم ظاہر کریں گے، گنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. فاسا یون غی، فاسا یون غی. ٹھیک ہے. دعاد واو پیش دو، اور حروف مستعلیہ میں سے دعاد آیا ہے، اور واو مدہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. واو مدہ ہوا ہے. واو مدہ کیوں ہوا؟ کیوں واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، اس لیے واو مدہ ہوا. اس کے بعد ہے نون زبرنا، فَسَيُنْغِضُونَ، فَسَيُنْغِضُونَ. یہاں 3 چیزیں آ گئیں جو ذہن نشین کرنے والی ہیں. ایک تو ہے اظہار کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حروف مستعلیہ میں سے دعاد آیا ہے، اور اس کے بعد واو مدہ ہوا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. یہ 3 یعنی کہ ایک ہی لفظ میں آ گئے. اس کے بعد ہے واو لام زبر ول، میم نون پیش من، ول من. خا زبر خا، ول من خا. نون زیر نی، ول من خانی. قاف زبر قا، ول من خانی قا. تا پیش تو، ول من خانی کا تو، ول من خانی کا تو.
حمزہ، نون زبر ان، تا زبر تا، آتا، آتا، یعنی یہاں ہم غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، اور غنہ کیا ہے؟ کہ غنہ ہے ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، تاکہ ناک کے بانسے میں آواز کو لے کر جانا، یعنی نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا، ٹھیک ہے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لینا، ظاہر کر کے نہیں پڑھنا، آتا، آتا، ٹھیک ہے، اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کی مقدار کتنی ہے؟ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر، وما علینا الا البلاغ۔